الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا مثل له ولا مثال له ولا جد له ولا ند له ولا جدال له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر رضي الله عنهم ورضوا عنه أو كما قال صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ومن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دل کی گہرائیوں سے درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے واجب الاکرام صد احترام عزیزان گرامی، میرے بھائیوں اور دوستوں، میں نے آپ لوگوں کے سامنے اللہ رب العزت کے کلام میں سے دو مقام میں مختصر سا تلاوت کیا ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ مجھے حق و سچ پر کہنے اور اس کے بعد مجھ سمیت تمام سننے والے مسلمانوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے جو آیتیں آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی، ان آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یاہوں کی تعریف بیان کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جان نثار تھے ان کی تعریف بیان فرمائی ہے. دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے دو کا انتخاب اپنی مرضی سے کیا ہے. ایک انبیاء اکرام کا کہ انبیاء اکرام خود کوئی نہیں بنتا جب تک کہ اللہ رب العزت جس کو نبی نہ بنائے. ایسے ہی دوسرا انتخاب صحابہ اکرام کا ہے کہ یہ بھی اللہ رب العزت نے چاہا جن کو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور وہ صحابی بنے. ان دونوں کا انتخاب اللہ رب العزت ہی نے فرمایا ہے.
نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر ہوتے ہوئے بھی چچا بھی جہنمی بنے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد ہوتے ہوئے بھی جہنمی بنے، حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے دعائیں بھی کر رہے ہیں لیکن پانی کے اندر غرق ہو گئے، وہ بھی فرمان بردار نہ بن سکے۔ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ رب العزت انتخاب فرماتے ہیں، جس کے لیے اللہ رب العزت انتخاب فرما دیں وہی اس مرتبے تک پہنچ سکتا ہے، ورنہ آج کے دور کے اندر اگر کوئی لاکھوں سال عبادت کرے، کئی عبادتیں کرے اور کئی مجاہدات کرے، اپنے گھر تن کو چھوڑ کر چلا جائے اور صرف عبادات کے اندر ہی لگا رہے، لیکن صحابی کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا۔ ایک نہیں ہزاروں لوگ بھی اس طرح کے شریک ہو جائیں اور اس طرح کے کام کریں، ایک صحابی کے مرتبے کے اوپر بھی نہیں پہنچ سکتے۔ تو یہ صحابہ کا انتخاب اللہ رب العزت نے اپنے شان کے مطابق کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا۔ ان تین ایک ہی آیت کے اندر چار خلفائے راشدین کی اللہ رب العزت نے تعریف بیان فرمائی ہے کہ محمد رسول اللہ والذین معه وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور دوسری آگے اللہ رب العزت نے فرمایا اشداء علی الکفار، وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جو کافروں کے اوپر بڑے ہی سخت تھے، اور رحماء بینہم اس کے اندر اللہ رب العزت نے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق بیان فرمایا۔ اس کے بعد سجدے کی نمازوں کی کیفیت جو کھینچی نقشہ اللہ رب العزت نے، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس سے مراد ہے، اور آپس میں رہیں گے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جیسا کوئی نہیں۔ میں نے پچھلے جمعے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے متعلق کچھ عرض کیا تھا، اور یہ بھی عرض کیا تھا کہ ایک بڑے بڑے صحابہ اکرام کی سیرت کا تذکرہ اتنا ہے جیسا کہ ایک درخت اس کی کئی شاخیں ہوں، اور اس شاخ کو انسان بیان کرنا شروع کر دے تو اس کا اختتام بھی نہیں ہوتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے لقب بھی بیان فرمائے تھے، ذوالنورین لقب ہے، ذوالحجرتین لقب ہے، کہ دو لخت جگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے نکاح کے اندر آئی۔ یہ ایک ایسا اعزاز ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی تک اور تا دنیا کے اختتام تک کسی کو بھی ایسا اعزاز نہیں مل سکا کہ دو لخت جگر نبی کی کسی کے نکاح میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی کے نہیں۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت کا تذکرہ مختصر عرض کیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حیا کے پیکر تھے، یہاں تک کہ روایتوں کے اندر آتا ہے، بخاری شریف کے اندر روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کنویں کے پاس بیٹھے تھے، پنڈلیوں سے پانچے اوپر ہوئے پڑے تھے، پنڈلیاں نظر آ رہی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے، اپنی کیفیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل نہیں کی۔ تھوڑی دیر کے اندر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پنڈلی کو نہیں ڈھانپا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنے پنڈلی کو ڈھانپ دیا اور اپنے پانچوں کو نیچے کر دیا، اور جو بھی کپڑا تھا وہ نیچے کر دیا۔ صحابہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، ابو بکر آئے، عمر آئے، آپ اپنی کیفیت کے اندر بیٹھے تھے، جیسے ہی عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہے آپ نے کیفیت اپنی تبدیل کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں میں اسے حیا کیوں نہیں؟ اتنے حیا کے پیکر عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ جب اسلام قبول کیا تھا اس وقت کی سخت سے سخت تکلیفیں عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر آئی، لیکن برداشت کی اور اپنے ایمان کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے نہیں چھوڑا۔ اور چھوٹے سے چھوٹے صحابہ اکرام کو لے لیجئے، جس میں بھی ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر گر گیا وہ اپنے جان دینے کے لیے تیار ہو جایا کرتا تھا، لیکن ایمان لے کر اس سے پھرا نہیں کرتا۔
آپ صلی اللہ علیہ اللہ رب العزت کا انتخاب کیسے ہے؟ مکے کے اندر رہتے ہوئے کئی کفر کی حالت میں مر گئے، لیکن کہیں دور سے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ رہے۔ غفار سے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر مسلمان ہو گئے، حبشہ سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر وہ اپنے نقشے قدموں پر آ کے گر گئے، اور کتنے غلام اس طرح کے تھے جو دور دور سے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنی جان نچھاور کر دی، لیکن اسلام سے پھرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہوا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سخاوت کے کئی واقعات ہیں۔ ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے دور کے اندر قحط سالی ہو گئی، مسلمانوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، مسلمان پریشان ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے کہ امیر المومنین کچھ کر لیجئے، ہم سارے بہت پریشان ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آج کا دن ہے، کل آپ لوگوں کے لیے سہولیات ہو جائے گی، آسانیاں ہو جائے گی۔ اور کل حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر اور وہ جو تجارت کر کے شام سے ہزاروں اونٹ لے کر آ رہے تھے، حضرت ابو بکر نے ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہا تھا کل آپ لوگوں کے لیے آسانیاں ہو جائے گی۔ جب وہ لشکر مدینے کے قریب پہنچا، تجارت کا قافلہ مدینے کے قریب پہنچا، تجار حضرات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہلے ہی پہنچ گئے۔ جس طرح کہ آج کا ماحول بھی ہے کہ جب کوئی گاؤں سے گوٹھوں سے اس طرح کا مال آتا ہے تو شہر کے تجارت کرنے والے وہ راستوں سے ان سے چھین لیتے ہیں، ان کو معلوم ہے شہریوں کو کہ یہ چیز ابھی بازاروں میں نہیں ہے، ہم ان کے سستے دام خرید کر بازاروں میں مہنگے دام بیچیں گے۔ یہی کیفیت سمجھتے ہوئے کفار اور تجار وہاں سے نکلے اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راستے میں گھیر لیا اور ان سے معاہدہ کرنے لگے، ان سے طے کرنے لگے کہ ہم آپ سے خریدنا چاہتے ہیں، آپ جتنا نفع چاہیں گے ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم کیا مجھے نفع دو گے؟ تو ان لوگوں نے کہا ہم 10 پر 2 دیں گے، 10 روپے کی چیز 12 روپے میں خریدیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے اس سے بھی زیادہ دینے والا کوئی دے رہا ہے۔ اور تجار نے کہا، تاجروں نے کہا ہم 13 دیں گے 10 پہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے اور کوئی اس سے زیادہ دینے والا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم 10 پہ 14 دیں گے، 10 پہ 15 دیں گے، 10 پہ 16 دیں گے، یہاں تک پہنچ کر وہ بند ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں آپ لوگوں کے سامنے اعلان کرتا ہوں کہ مجھے وہ پروردگار 1 پر 10 دیتا ہے، میں یہ سارا مال تجارت اور مسلمانوں کے لیے وقف کر رہا ہوں جو کہ ساری نظر مبتلا ہے، پریشان۔ یہ تھے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ دل گردے کی بات ہے، دل ایسا ہونا چاہیے کہ اپنا پورا تجارت کا لشکر اور شام سے تجارت کر کے ہزاروں اونٹ وہ قربان کر دینا اور اپنے لیے وقت کر دینا اور آخر کو اس کا بدل لینا، دنیا کے اندر اس میں کچھ بھی لینا، یہ صحابہ اکرام کا ہی بے شیوا تھا۔ اس طرح کے صحابہ اکرام کی کام کر سکتے تھے، ہم سے ایسا کام نہیں کر سکتے۔ اور صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مال کیا جان نچھاور کرنے کے لیے بھی تیار ہو جایا کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت پر سفر پر جا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکیلے ساتھی ہیں، کبھی دائیں طرف جاتے ہیں، کبھی بائیں طرف آتے ہیں، کبھی آگے آتے ہیں، کبھی پیچھے آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ آپ ایک طرف سے کیوں نہیں چلتے، کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف، کبھی آگے کبھی پیچھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ مجھے معلوم نہیں اور مجھے خوف ہوتا ہے، ایسے نہ ہو کہ دائیں طرف کوئی حملہ کر دے، جب مجھے خوف ہوتا ہے کہ بائیں طرف کوئی حملہ نہ کر دے تو میں بائیں طرف آتا ہوں، پھر مجھے خوف ہوتا ہے کوئی سامنے سے حملہ نہ کر دے تو میں سامنے آ جاتا ہوں، پھر میرے دل میں خیال آتا ہے پیچھے سے کوئی حملہ نہ کر دے میں پیچھے سے آتا ہوں۔ بس اپنے خیال کے مطابق یہی میں آپ کو چکر کاٹ رہا ہوں، اسی وجہ سے پریشان ہوں کہ اس طرح کا کوئی حملہ آپ کے اوپر نہ ہو جائے۔ جب باغ کے اندر داخل ہوئے اپنی پگڑی پھاڑ دی، اپنی خمیس پھاڑ دی کہ ان سوراخوں کو ڈھانپنے کے لیے، جب سارے کپڑے پھاڑ دیے ایک سوراخ رہ گیا، اپنا پاؤں اس کے اوپر رکھ لیا جس سے آپ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سانپ نے ڈس لیا تھا، جس سے بڑی تکلیف ہوئی۔ تو ہر کوئی صحابی جو ایمان لے کر آ جایا کرتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ کتنے صحابہ اکرام ایسے جب اسلام قبول کرنے سے پہلے
ان کے جوڑے 2000 درہم کے باہر ملکوں سے آیا کرتے تھے، باہر سے وہ خرید کر لایا کرتے تھے، وہ پہنا کرتے تھے۔ جب اسلام قبول کر لیا وہ کپڑے تن سے اتار دیے گئے، لیکن اسلام سے پھرنے کے لیے وہ تیار نہیں تھے۔ احد کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ بات پھیل گئی، جھوٹی خبر پھیل گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے ہیں، ایک عورت گھر سے نکلتی ہے، مرد تو دور رہے، ایک عورت گھر سے نکلتے ہوئے آتی ہے اور آ کر راستے میں پوچھتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتائیے کہ کیسے ہیں؟ تو وہ کہتا ہے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علم نہیں، ہاں آپ کے والد میرے ساتھ تھے، وہ جنگ میں شہید ہو گئے۔ وہ آگے چلتی ہے، دوسرا صحابی ٹکراتا ہے، دوسرے صحابی پوچھتے ہیں کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا ہے؟ وہ صحابی بھی یہی جواب دیتا ہے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم نہیں، ہاں آپ کا شوہر میرے ساتھ تھا، وہ شہید ہو گیا۔ وہ آگے چلتی ہے، تیسرا صحابی ملتا ہے، اس سے بھی یہی سوال کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیفیت ہے؟ وہ یہی کہتا ہے کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معلوم نہیں، ہاں آپ کا بیٹا میرے ساتھ تھا، وہ شہید ہو گیا۔ چوتھے سے ملتی ہے، چوتھے سے پوچھتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خبر کیسی کیفیت ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ آپ کا بھائی تھا، وہ شہید ہو گیا، لیکن مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم نہیں۔ لیکن اس کے باوجود 4 بڑے جو شہید ہو گئے دنیا کے اندر، یہی 4 ہر کسی کے ہوتے ہیں، والد، بیٹا، بھائی اور شوہر، وہ بھی اس عورت کے ساتھ جا چکے، لیکن اپنی جان کی پرواہ نہیں، اپنی فکر نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی فکر ہے، وہ 4 غم بھول گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے خود آگے پہنچی، یہاں تک کہ جب جاتے جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، دندان مبارک شہید ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہیں، اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے بعد کہنے لگے یا رسول اللہ آپ زندہ ہیں، میرے سارے غم دور ہو گئے، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اس طرح کے وہ صحابہ اکرام کی زندگی گزارتے ہیں۔ ہماری کیفیت آپ کے سامنے ہے، کسی کی کیا کیفیت، ہم کس طرح کی زندگی گزارتے ہیں؟ ہم بھی اسی آخری نبی کے نام لیوا ہیں، ہم بھی آخری نبی اسی کے پیروکار ہیں، وہی نبی ہمارے لیے دنیا کے اندر کیا سے کیا کر کے گئے، یہاں تک کہ قربانی کے دنوں کے اندر ہم امتوں کی طرف سے ایک بکرا ذبح کر کے گئے، ایک دمبا ذبح کر کے گئے کہ یہ ان لوگوں کے لیے میری امت میں سے جو قربانی نہیں کر سکتے، یا اللہ ان کو اجر ثواب پہنچانے کے لیے میں کر رہا ہوں۔ اور دنیا کے اندر اس طرح کا معاملہ، آخرت میں قیامت کے دن ہم امتوں کے لیے رو رو کر دعائیں کریں گے، لیکن ہم امتی کس طرح کی زندگی، ہم امتی کتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں، ہم امتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی اپنے اس کے کپڑے اس کے مطابق کرتے ہیں، اپنا چہرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کرتے ہیں۔ جب اسکول میں بچہ جاتا ہے تو اسکول کے کپڑے نہ پہن کے جائے تو اسکول والا باہر نکال دیتا ہے کہ آپ جاؤ، آپ اس یونیفارم کے اندر نہیں آئے۔ لیکن جب اللہ رب العزت قیامت کے دن ہم سے یہ سوال کر لے کہ آپ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع نہیں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر داڑھی تھی، آپ لوگوں نے داڑھی کیوں نہیں رکھی، اس وقت کیا جواب ہے؟ ہماری کیا کیفیت ہے؟ صبح ہوتے ہی اسی سنت کے اوپر چاقو چلا کر، معلوم نہیں کیا چیزیں چلا کر اس کو گٹر کے اندر پھینک دیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ کبھی اس بارے میں غور و فکر کیا؟ ہم اسی نبی کے پیروکار ہیں اور اسی نبی سے محبت کا دعویٰ کرنے کے باوجود بھی کتنی ہم اس نبی کی سنتوں کی اتباع کرتے ہیں، کتنا ہمارے گھروں کے اندر ماحول وہ سنتوں کا چل رہا ہے، کتنی ایک سنتوں کی اتباع کرنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، ہم تو سامنے والوں سے ڈرتے ہیں، لوگوں سے ڈرتے ہیں کہ لوگ تانا دیں گے، ہم نے داڑھی رکھی لوگ کہیں گے کہ یہ ملا بن گیا، ہم نے پانچے اپنے ڈاکوں سے اوپر اٹھا لیے تو اس پہ بھی مذاق اڑائیں گے، ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں غالباً آتا ہے، ایک مقام پر پہنچے اور صلح کے لیے وہاں پہنچے اور وہاں پر دسترخوان لگا، کھانا کھاتے ہوئے لقمہ ایک نیچے گر گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ لقمہ اگر نیچے گر جائے
صاف کرنے کے برابر ہو تو صاف کر کے اس کو کھا لینا چاہیے۔ اس صحابی نے وہ لقمہ اٹھانا چاہا، برابر میں کوئی بیٹھا تھا، اس نے کوہنی مار کر کہنے لگ گیا کہ یہ بڑے سردار بیٹھے ہیں اور آپ اس طرح کی حرکت کریں گے، لقمہ نیچے سے اٹھا کر کھائیں گے تو یہ لوگ کہیں گے کہ بھوکے ہیں، ان کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا، نیچے سے اٹھا کر کھا رہے ہیں۔ اس وقت اس صحابی نے جواب دیا، میں ان احمقوں کی وجہ سے، میں ان کتوں کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ دوں، میں سنتوں کو چھوڑنے والا تیار نہیں ہوں، سنتوں کو چھوڑ دوں، یہ جس طرح کے چاہیں مجھے الطاف سے نوازتے رہیں، لیکن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑنے والا نہیں۔ اس طرح کے صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر کے میرے بھائی اور دوستوں، ہم ہی اسی آخری نبی کے پیروکار ہیں، ہم ہی اسی آخری نبی کے امتی ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ حتی الامکان اس کے نقشے کے مطابق چلنے کی کوشش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری دور کے اندر جو روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ قرب قیامت کے قریب ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ میری سنتوں کو چھوڑ دیں گے، اس وقت کوئی میری ایک سنت کے اوپر عمل کرے گا، اس کو 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملے۔ اب وہی دور چل رہا ہے۔ آج کل کون سا گھرانہ ایسا ہے جس پر 100% سنتوں کے اوپر عمل ہو رہا ہو؟ 100% کو چھوڑ دیں، 10% اس کے اوپر سنتوں کے اوپر عمل ہو رہا ہو۔ نہ کھانے کی سنت کا ہمیں معلوم، نہ پانی پینے کی سنت کا ہمیں معلوم، نہ بیت الخلاء میں جانے کی سنت کا معلوم، نہ مسجد میں داخل ہونے کا سنت کا معلوم، نہ کپڑے پہننے کا معلوم، نہ شلوار پہننے کا ہمیں معلوم۔ ہر چیز کی سنت کا طریقہ ہے، لیکن ہم نے کبھی اس بارے میں غور و فکر نہیں کیا۔ چھوٹے سے رسالے بازاروں میں ملتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے طریقے کے علیکم بسنتی، کہ میری سنت کے نام یہی علیکم بسنتی، کہ میری سنت کی کتاب ہے یہ، اس طرح کی کتابیں ہیں۔ چھوٹے چھوٹے رسالے ہم گھروں کے اندر ماحول پیدا کریں، اپنے بچوں سے ماحول پیدا کریں۔ چھوٹے بچوں کو اگر کوئی بات سکھائی جاتی ہے، وہ لوہے کے اوپر لکیر ایک طرح سے آ جاتی ہے، جب بڑا ہو گیا تو وہ پانی کے اوپر لکیر پھیرنے کے برابر ہو جاتا ہے، پھر وہ بات ذہن میں نہیں بیٹھتی جو بچے کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اگر ہم بڑے ہو گئے تو اپنے بچوں سے ماحول پیدا کریں، سنتوں کا طریقہ ان کو سیکھنا ہے، ماحول میں ڈالیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے جتنی بھی باتوں کے اندر مجھے بھی سننے والوں کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔